السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے ڈھاکہ کے دوران باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 5 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم مودی اور ان کی بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ حسینہ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ڈھاکہ اور نیو جلپائی گڑی کو جوڑنے کے لیے ایک نئی پیسنجر ٹرین کا بھی افتتاح کیا۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تیسری پیسنجر ٹرین ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش دنیا میں بدامنی، دہشت گردی اور عدم استحکام کے بجائے استحکام، محبت اور امن چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے گوپال گنج کے قدیم مندر میں پوجا کے بعد مانوا برادری کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے اس موقع کا انتظار کر رہے تھے اور 2015 میں اپنے دورے بنگلہ دیش کے دوران انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس سے قبل وزیر اعظم مودی نے بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کے مزار پر حاضری دی اور انہیں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ کووڈ-19 کیسوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کا سامنا کرنے والی مہاراشٹر حکومت نے تمام اجتماعات بشمول سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ ریسٹورینٹس، گارڈنز اور مالز ہفتے کی رات 8 بجے سے صبح 7 بجے کے درمیان بند رہیں گے۔ عوام کو رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک ساحل سمندر پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہفتے کی رات سے ڈرامہ تھیٹرز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تاہم حکومت نے اپنی نئی رہنما ہدایت میں رات کے وقت کھانے کی ڈیلیوری کو استثناء دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق 27 مارچ کی رات 8 بجے سے صبح 7 بجے کے درمیان 5 سے زائد افراد کو جمع ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر فی کس 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں تمام سماجی، تہذیبی، سیاسی اور مذہبی اجتماعات کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی۔ مغربی بنگال میں تقریباً 80% ووٹنگ ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت ریاست کے 30 اسمبلی حلقوں میں انتخابات ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ضابطہ انتخابی اخلاق کے 166 واقعات درج کیے گئے۔ انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری ہونے کے بعد سے اب تک پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران 281 کروڑ روپے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے تحت مغربی بنگال میں 10,288 پولنگ اسٹیشن پر 74 لاکھ رائے دہندوں نے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ کورونا وبا کے باوجود انتخابی عمل کامیاب رہا۔ تشدد کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن رہی، جبکہ آسام میں 10 گھنٹوں میں لگ بھگ 77% رائے دہی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیدار نے بتایا کہ آسام میں 126 رکن اسمبلی کے پہلے مرحلے میں جن امیدواروں کا مستقبل ووٹوں کے ڈبے میں بند ہو گیا ہے، ان میں چیف منسٹر سونووال، اسپیکر ستیندر ناتھ گوسوامی، ریاستی کانگریس کے صدر بورا اور جیل میں بند مخالف سی اے کارکن اکھل گوگوئی شامل ہیں۔ حکومت دہلی نے بین مذہبی اور انٹرکاسٹ جوڑوں کے پروٹیکشن کے لیے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی SOP جاری کیا ہے تاکہ انہیں ہراسانی اور دھمکیوں سے بچایا جائے۔ اس نے ہدایت دی کہ ڈپٹی کمشنر آف پولیس کی قیادت میں اس معاملوں کے لیے اسپیشل سیل قائم کیے جائیں۔ SOP کے بموجب حکومت ایسے جوڑوں کو جن کی شادی کی مخالفت خود ان کے گھر والے یا کمیونٹی یا پنچایتیں کر رہی ہوں، اپنے سیف ہاؤس میں رہائش فراہم کرے گی۔ ایسے جوڑے دہلی کمیشن فار وومن کی موجودہ 181 ٹول فری وومن ہیلپ لائن کا استعمال کر سکیں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو بائی پاس کے لیے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس منتقل کیا گیا ہے، جہاں منگل کو ان کا بائی پاس متوقع ہے۔ راشٹرپتی بھون سے جاری کردہ بیان میں یہ بات بتائی گئی۔ 75 سالہ کووند کی صحت ٹھیک ہے، وہ ماہرین کی نگرانی میں ہے۔ انہیں جمعے کے روز سینے میں بے چینی کی شکایت پر آرمی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ ہفتے کے دن آرمی ہاسپٹل نے ایک میڈیکل بلیٹن میں بتایا کہ صدر کو مزید تشخیص کے لیے ایمز دہلی بھیجا گیا ہے۔ اتر پردیش کی ایک مقامی عدالت نے سال 2013 کے دوران مظفر نگر فسادات کے ملزمین BJP قائدین کے خلاف درج مقدمات کو واپس لینے ریاستی حکومت کو اجازت دے دی ہے۔ اس فیصلے سے BJP کے 12 قائدین کو راحت میسر آئی۔ ان میں ریاستی وزیر سریش رانا، BJP رکن اسمبلی سنگیت سوم، BJP کے سابق رکن پارلیمنٹ بھرتنڈو سنگھ اور VHP کے لیڈر سادھوی پراچی شامل ہیں۔ ان تمام قائدین کے خلاف اشتعال انگیز بیان دے کر سال 2013 میں فسادات کو بھڑکانے کے الزام میں مقدمہ چل رہا تھا۔ گجرات حکومت اسمبلی کے جاریہ بجٹ اجلاس کے دوران ریاست میں لو جہاد کے نام پر مذہبی تبدیلی کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت قانون بنانے پر غور کر رہی ہے۔ چنانچہ مذہبی تبدیلی قانون 2003 میں ترمیم کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مذہبی تبدیلی پر سخت قانون کی سزا کا اہتمام کیا جائے گا۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہریانہ اور کرناٹک کے بعد اب گجرات میں بھی لو جہاد کے خلاف قانون نافذ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ CPI لیڈر کنہیا کمار نے آج وزیر اعظم کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیتے ہوئے BJP پر سخت تنقید کی اور بھگوا پارٹی کے آسام کے سرکردہ لیڈر ہیمنت بسوا کا تقابل مہابھارت میں متھرا کے ظالم حکمراں کانسا راجا کے ساتھ کیا۔ JNU اسٹوڈنٹ یونین کے سابق صدر نے مودی کے بنگلہ دیش میں دیے گئے بیان کو ایک بڑا جھوٹ قرار دیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس ملک کی آزادی کی خاطر جیل گئے تھے۔ کنہیا نے آسام کے عوام سے جہاں ریاستی اسمبلی انتخابات کے لیے 3 مرحلوں میں پولنگ کا
ہفتے سے آغاز ہوا ہے۔ اپیل کی کہ ان لوگوں کی حمایت نہ کریں جو قوم پرستی کے نام پر ملک کے وسائل کو بیچ رہے ہیں۔ مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے بائیں بازو کے نوجوان لیڈر کنہیا کمار نے سوال کیا کہ آیا سالانہ 2 کروڑ ملازمتیں پیدا کی گئی ہے یا نہیں، یا ملک میں کالا دھن واپس لایا گیا ہے جس کا انہوں نے 2014 کے الیکشن میں وعدہ کیا تھا۔ ان 5 سالوں میں کیا ہوا؟ وہی لوگ دوبارہ کیسے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ سعودی عرب میں کنگ سعودی یونیورسٹی ریاض میں انتہائی نگہداشت کے شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر ناصر توفیق نے خدشہ ظاہر کیا کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے معاملوں کے باعث رمضان کے دوران مسجد میں باجماعت نمازیں عارضی طور پر معطل کیے جانے کا فیصلہ ممکن ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ناصر توفیق نے کہا کہ اس کا امکان ہے کہ مساجد میں باجماعت نمازیں عارضی طور پر معطل کر دی جائیں، تاہم نہیں چاہتے کہ طویل عرصے تک لوگوں کو مساجد جانے سے روکا جائے۔ ڈاکٹر ناصر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کورونا SOPs کی سختی سے پابندی اور ہر شخص فرض شناسی کا مظاہرہ کریں تاکہ مزید پابندیوں کے نفاذ سے بچا جا سکے۔ روسی صدر پوٹن اور چینی صدر ژی جن پنگ سمیت دنیا کے تقریباً 40 رہنماؤں کو اپریل میں مجوزہ ماحولیاتی سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پوٹن اور ژی جن پنگ کے متعلق کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں نے انہیں مدعو کیا ہے، لیکن میری اب تک ان میں سے کسی سے براہ راست بات نہیں ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ سربراہی کانفرنس 22 اور 23 اپریل کو منعقد ہوگی۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ اس اجلاس میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق کاوشوں کو ہمت دینے اور ان میں تیزی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ رمضان المبارک سے قبل ایک بار پھر پابندیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اجتماعی مذہبی عبادت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ حکومت کے ذریعے جاری کیے گئے تازہ ترین نوٹیفیکیشن سے ایک بار پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ادا کی جا سکے گی۔ KCR حکومت نے رمضان اور دیگر تہواروں کے اجتماعی طور پر منانے پر پابندی عائد کی ہے۔ وہیں دوسری طرف تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں کورونا وائرس کے واقعات میں اضافے کے باوجود کسی بھی لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا ہے، لیکن اب حکومت نے عوامی مقامات، کام کرنے کے مقامات اور تمام عوامی نقل و حمل پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا ہے۔ محکمہ برقی کے ادارے ڈسکامس کی جانب سے برقی کی چوری کو روکنے اور زیر التوا بقایا جات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کئی تجربات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ برقی سربراہی کے لیے پری پیڈ میٹرز تنصیب کرتے ہوئے سیل فون میں سم جوڑتے ہوئے اس کے لیے علیحدہ نمبر مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متعلقہ نمبر کو پہلے ریچارج کرنے تعین کردہ مہلت تک برقی سربراہ ہوگی۔ ریچارج کرنے کی مہلت ختم ہوتے ہی برقی سربراہی منقطع ہو جائے گی۔ دوبارہ ریچارج کرتے ہی برقی کی سربراہی بحال ہوگی۔ پری پیڈ میٹرز کی تنصیب کے لیے مرکزی حکومت 15%، ریاستی حکومت 10%، ڈسکام کی جانب سے 75% فنڈز سے دیہی و شہری علاقوں میں برقی لائن ٹرانسفارمرز اور آن آف سسٹمز کے علاوہ دوسرے مسائل کو حل کریں گے۔ پہلے مرحلے میں 500 اور اس سے زیادہ یونٹ استعمال کرنے والے برقی صارفین کے لیے پری پیڈ میٹرز تنصیب کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر محکمہ صحت جی سرینواس راؤ نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مناسب احتیاطی اقدامات نہیں کیے گئے تو ویکسین لینے والے بھی کورونا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینواس نے کہا کہ سارے ملک میں کورونا کیسز میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ ریاست میں بھی ایک ہفتے سے کورونا واقعات میں اضافہ ہوا ہے، تاہم دوسری ریاستوں کے بنسبت تلنگانہ میں کورونا کنٹرول میں ہے۔ پڑوسی ریاستوں میں کورونا کے اثرات زیادہ ہیں۔ سرحدی علاقوں میں خصوصی چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ موبائل ہیلتھ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ رہنمانہ خطوط پر سختی سے عمل کریں، لازمی طور پر ماسک لگائیں۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے اسکولز کو بند کرنے کے خلاف پرائیویٹ اسکولز مالکین اور اساتذہ نے رنگا ریڈی کے شمشاباد میں احتجاج کیا، جنہوں نے الزام لگایا کہ شراب خانوں، شاپنگ مالز، شادی خانوں اور سنیما گھروں کو بند نہیں کیا گیا ہے اور صرف اسکولز کو ہی کورونا پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر کے بند کیا گیا ہے، جو نامناسب ہے۔ اسکول کے مالکین اور اساتذہ نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور اسکولز کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خانگی اسکولز کے اساتذہ کا تعاون کرنے حکومت سے مطالبہ کیا۔